بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا ہے۔ اب اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ صحیح بات کہنے کی، ان کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ کل قیامت کے دن کچھ بندے اللہ تبارک و تعالی کے ایسے ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے، پرسکون ہوں گے، مطمئن ہوں گے، راحت اور سکون سے ہوں گے۔ اب اللہ کے وہ بندے کون سے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، وہ اللہ کے دوست ہوں گے۔ اب اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ کیا مرد ہی ہوتے ہیں؟ عورتیں نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے۔ قرآن کریم اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں بارہا بہت سی ایسی پاک دامن اور عظیم عورتوں کا ذکر آتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو اگر پڑھتے ہیں تو ان کی ازواج مطہرات میں سے، بہنوں میں سے، والدہ میں سے ایسی عورتوں کا ذکر آتا ہے جو اللہ کی ولیہ گزری ہے، اللہ کی دوست گزری ہے۔ صحابہ کرام کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسا مرد مجاہد بنایا، تو اگر ہم حقیقت پر نظر ڈالتے ہیں تو عورتوں کی سپورٹ نظر آتی ہے۔ اگر اس دنیا میں انقلاب پیدا کیا، مجاہدوں نے اپنی جان کو قربان کیا، اپنے خون کو بہا، تو ماؤں کی دعاؤں کی برکت سے وہ دشمن کے سامنے ثابت قدم رہے۔ یقیناً مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، جوان بھی، سب اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ جب کسی گناہ سے، غلط کاموں سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی یا شک و شبہات والے جو کام ہوتے ہیں ان سے بھی دور رہتا ہے تو وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ آپ نے ایسے بھی واقعات سنے ہوں گے جو بندے اللہ کے ولی بچپن سے ولی گزرے ہیں، لیکن ایسے بھی ولیوں کے قصے ہم نے سنے ہیں، پڑھے ہیں کہ جس نے توبہ کرنے کے بعد جو وقت کا ولی بنا ہو، ولیوں کا بھی ولی بنا ہو۔ مشہور و معروف قصے آپ نے سنے ہوں گے، آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ صحابہ کرام سب کے سب ولی تھے۔ اب وہ ایمان تو بہت سے صحابہ جوانی کی عمر میں ایمان لے کر آئے ہیں،
بہت سے صحابہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر ایمان لائے ہیں، پھر بھی وہ ولی بنے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ انسان ولی جب سے بنتا ہے جب وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور ان گناہوں کو، غلط کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو وہ وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بندوں کے لیے کہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو بندہ میرا دوست بن جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور یقیناً حقیقت میں ایسا ہوا بھی ہے کہ جو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے پھر اس کو وہ چیزیں نظر آتی ہے جو عام انسان کو نظر نہیں آتی۔ وہ انسان بہت دور تک دیکھتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف دیکھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور صحابہ کرام کا لشکر 100 کوس دور جنگ لڑ رہا تھا، میدان کے اندر دشمن سے جنگ کر رہا تھا اور ہار کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اب وہ لشکر جیتتا ہے، جیت کر آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اپنی کارگزاری سناتا ہے اور کہتا ہے، عمر، ہم نے ایک عجیب آواز سنی تھی اور اس آواز کی وجہ سے ہم نے اس پر عمل کیا تھا، اس عمل کی برکت سے ہم نے جنگ کو فتح کیا۔ کہ وہ کون سی آواز تھی؟ کہ کسی کہنے والے نے کہا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف چڑھو، پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والا ہے، اور ہم نے اس پر عمل کیا تو ہم جیت گئے، فاتح بن کر آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ آواز میری تھی۔ آپ اندازہ کریے کہ ولی کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک انسان کی آواز نہیں پہنچ سکتی۔ ولی وہ چیزیں دیکھتا ہے جو عام انسان دوربین سے بھی، کیمروں سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری علیہ الرحمہ کے دور کے اندر کسی ایک سرکاری وکیل کی یا سرکاری آدمی کی فائل گم ہو جاتی ہے اور وہ اس کی پریشانی کے عالم میں در در بھٹکتا ہے، پوچھتا ہے، پوچھا نکلواتا ہے، عاملوں کے پاس جاتا ہے، بابا جی کے پاس جاتا ہے، لیکن اس نے وہ فائل نہیں ملتی، اور جج کا حکم ہوتا ہے کہ جس سے فائل گم ہوئی ہے اس کو پھانسی کا حکم ہوگا۔ آپ ذرا غور تو کریے کہ اس بندے کا کیا عالم ہوگا، اس کے نیچے زمین کیسے تھم رہی ہوگی، یقیناً اس کے پیر لرز رہے ہوں گے۔ تو اس سے کسی نے کہا کہ یار تیرے شہر میں ایک بزرگ ہیں، جاؤ اس کے پاس جا کر بھی دیکھ لو۔ اس نے پہلے تو یہ ذرا ذہن میں سوچا کہ یار میں بہت بزرگوں کے پاس گیا لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ آخر کار اس نے سوچا چلو خیر اس پر عمل کر لیتے ہیں، اتنا پریشان ہوا ہوں، تھوڑی سی پریشانی اور اٹھا لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ شیخ عبد القادر رائے پوری کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، دروازے پر قدم رکھتا ہے تو شیخ اپنے مریدوں سے ہنسی میں، مذاق میں، محبت میں مٹھائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی کس دکان کی مٹھائی اچھی بنتی ہے، کون سا حلوائی مٹھائی اچھی بناتا ہے۔ تو شاگردوں نے الگ الگ رائے دی۔ شیخ نے کہا نہیں یار وہ فلاں جو حلوائی ہے وہ مٹھائی اچھی بناتا ہے۔ چنانچہ وہ سرکاری انسان وہاں سے دوڑتا ہے اور ذہن میں سوچتا ہے کہ یار یہ تو ملا جی، یہ تو اللہ کا بندہ مٹھائی کا بڑا لالچی ہے، جہاں اس کو مٹھائی پیش کی اور یہ دعا کر دے گا،
چنانچہ وہ گیا اس حلوائی کے پاس پہنچا اور اس حلوائی سے کہا کہ یار پہلے ایک مٹھائی تو مجھے کھلا دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ چنانچہ اس حلوائی نے ایک مٹھائی دی اور کاغذ پہ رکھ کے دی۔ اب جو ہی اس کی نظر پڑی تو وہ کاغذ اس فائل کا تھا۔ اب اس نے کہا کہ وہ فائل کہاں ہے، پوری کی پوری فائل کہاں ہے جس کا یہ کاغذ ہے؟ کہ بھائی مجھے نہیں پتا، راستے میں پڑی تھی، وہاں کوڑے دان میں دیکھ لے، ردی خانے میں دیکھ لے، وہاں پڑی ہوگی۔ چنانچہ اس نے پورے کوڑے دان کو کریت دیا، دیکھا کہ فائل پڑی ہے۔ اب وہ بڑا خوش ہوتا ہے، سوچتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن وہ مٹھائی لے کر اللہ والے کے دربار میں پہنچا اور پھر اس نے کہا کہ واقعی اللہ والے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے ولی اپنی مومن کی فرازت سے، اللہ کے نور سے، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ جب بندے کے سینے میں نور ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں آتی ہے جو عام انسان محنت کر کے بھی ان باتوں کو اپنے ذہن میں نہیں بٹھا سکتا۔ آپ یقین کریے کہ جب بندہ کوئی کام خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے اور اللہ سے دعا پڑھ کر اللہ کی تعریفات کر کے اس کام کو شروع کرتا ہے تو وہ کام خود بخود ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم فرماتے ہیں کہ قسم اللہ کی، اے لوگو سنو، جب میں کرسی پر بیٹھتا ہوں تو ذہن میں کچھ سوچتا ہوں کہ آج بیان کروں گا نماز کے موضوع پر، آج بیان کروں گا حالات معاشرے پر، آج بات کروں گا توحید کے اوپر، لیکن وہ سوچ بہت دور گم ہو جاتی ہے اور نئی نئی باتیں اللہ کی طرف سے ذہن میں آتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر مائیں اور بہنیں ایک عمل کر لے اور اس کو پابندی سے کر لے تو اس گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اس گھر میں آپس میں دلوں میں بغض اور عداوت نہیں ہوگی۔ کہ جی اللہ کے بندے کیا ہیں کہ اگر وہ کھانا بنانا شروع کریں، آٹا گوندنا شروع کریں تو جتنی دیر آٹا گوندے بسم اللہ پڑھ کر دم کرتی رہے، جب سبزی شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کر دم کرتی رہے، روٹی کو پکانا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھتی رہے۔ قسم اللہ کی اگر وہ پابند بن جائے، روزانہ صرف اتنے سا عمل پابندی کے ساتھ کر لے تو اس بسم اللہ کی برکت سے ان کے دلوں میں وہ نور جائے گا کہ جو ظلمت ہوگی، جو کدورت ہوگی، وہ نور سے صاف ہو جائے گی۔ یقیناً گھر میں جب اندھیرا ہوتا ہے، جب بندہ وہاں لائٹ جلا دیتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال دلوں کا ہے، یہی حال ذہن کا ہے، اس کے اندر ظلمت ہے، تاریکیاں ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو چکا ہے۔ اگر نور اس کے اندر جائے گا تو وہ اپنی روشنی خود بخود پیدا کر دے گا اور ظلمت کو ختم کر دے گا۔ یہ حقیقت ہے، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھنا۔ جس نے عمل کیا ہے اس نے اس کا انجام کو پایا ہے، جس نے اس کار خیر کو کیا ہے اس نے اس کا مزہ چکھا ہے۔ کرتے ہیں اللہ والوں کے گھر میں اور کیا فرق ہے کہ وہ فقیری کے عالم میں بھی، غربت کے عالم میں بھی، اور اپنے چھوٹے سے گھر میں پورا پریوار زندگی گزار دیتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ یہی وجہ ہے، ان کی زندگیوں کو تو دیکھو، یہ مت دیکھو یہ فلاں اللہ والا، آخر یہ بنا کیسے ہیں، آخر یہ وجہ کیا ہے، یہ سبب کیا ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہم صرف ظاہر طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کی گہرائی تک جانے کی کوشش کیا کرو، ماحول سے کچھ سیکھا کرو، ماحول سے سبق ملتا ہے انسان کو کہ یہاں کیا کمی ہے، اس کمی سے بچنا ہے، یہاں کیا خوبی ہے، اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ایک انسان ایک اللہ والے کے پاس آیا اور کہا، کچھ دیر کے بعد، ٹھہرنے کے بعد کہا کہ حضرت میں بھی بہت سے اللہ کے ولیوں کے پاس گیا ہوں، کم سے کم 99 ولیوں کے پاس گیا ہوں، لیکن سب کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ضرور پائی ہے، ایک نہ ایک کمی پائی ہے۔ اس اللہ والے نے پتہ کیا جواب دیا؟
قابل غور ہے، قابل